راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے جس کا نام ہے، نام بھی ہم انشاءاللہ طرز میں سناتے ہیں آپ کو، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ سبحان اللہ، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اس سلسلے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن۔ انشاءاللہ بڑی پیاری پیاری ادائیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پینے کا زمانے کا ذکر بھی ہوگا، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مبارک سفر کا ذکر بھی ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے، میرے آقا کا وہ مبارک بچپن کہ ابھی بچپن ہی کا عالم تھا اور آپ کے صدقے دعائیں قبول ہوتیں، اس کے بارے میں بھی سنیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی حضور بچپن ہی میں نبی پاک سے جدا ہوئی تھی، اس کی بھی بات ہوگی، اور آج ہم نے آپ کو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان بھی دکھانا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روضے کی زیارت بھی کرانی ہے۔ پہلے وقت ہے تلاوت قرآن مجید کا، توجہ کے ساتھ آئیے تلاوت قرآن میں شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلام بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک اور کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ، توجہ اور ادب کے ساتھ سننے کی نیت فرما لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، قرآن پاک پڑھیے، سمجھیے، غور کیجیے. بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کا جو 30واں پارہ ہے، آج سورہ نبا کی تلاوت ہوئی، جس میں زمین کیوں بنائی گئی، رات کیوں بنائی گئی، دن کیوں بنایا، پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور آخرت کے عذاب سے کس پیارے انداز میں ڈرایا گیا. خدارا ان صورتوں کی تلاوت کیجیے، ترجمے کو پڑھیے، تفسیر کو پڑھیے اور پھر لرزیے، رب سے اس کے غضب اور اس کے عذاب سے پناہ مانگیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم جو متقین کے لیے انعامات کا اعلان ہوا اس سورہ میں، رب کریم ہمیں بھی جنت کی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور جو کافروں کا تذکرہ ہوا، جو بے ایمانوں کا تذکرہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. وقت ہوا ہے انشاءاللہ نعت شریف پیش کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے کیونکہ سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ آقا بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال
صدقہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر سر پر امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا اچھے رضا میٹھے رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کلام رضا کی. اللہ تعالیٰ، ویسے یہ کلام میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں سننے کا تو بہت لطف آتا ہے، مگر سچ بتاؤں اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. جب صبح طیبہ مدینے میں ہوتی ہے نا، اور وہاں سبز گنبد کو دیکھ کر اللہ اللہ، جب اس شعر کو بندہ گنگنائے، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ کریم ہمیں صبح طیبہ بھی نصیب فرمائے، رات مدینہ بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ تذکرہ مدینہ بھی ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیاری پیاری باتیں ہوتی رہیں گی. اس کلام میں بھی ایک شعر ایسا ہے جس کے بارے میں آج ہم نے انشاءاللہ ہمارے نعت خواں اسلام بھائی سے ہی اس پر مدنی پھول لینے ہیں. انشاءاللہ کچھ دیر بعد یہ ہمیں بتائیں گے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ کون سا کھلونا تھا، یہ کون سا اشارہ تھا، یہ کس واقعے کی طرف امام اہل سنت نے اشارہ کیا ہے. انشاءاللہ کچھ دیر بعد انشاءاللہ تذکرہ سنیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، دودھ پیتے رہے. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر جاگا، پھر انہیں یہ سعادت ملی. آپ اپنے قبیلے میں رکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاتی رہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دودھ پینے کا زمانہ ہے وہ وہی گزرا. اب یہ واقعہ بڑا دلچسپ، بڑا ایمان افروز، اور جس کو کہنا کہ جب جب یہ سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. شرفائے عرب کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے، کیونکہ دیہات کی آب و ہوا صاف ستھری ہوا کرتی، بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت اس سے بہتر ہو جاتی. اور ایک اور فائدہ یہ ہوتا کہ دیہات کی جو عربی تھی وہ خالص اور فصیح ہوتی، تو بچپن ہی میں عربی زبان بھی جو ہے ان کو بڑی پراپر انداز میں فصیح اور بلیغ ہو جاتے. تو لوگ اپنے بچوں کو اس طرح پیدا ہونے کے بعد دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے، اور یہ عرب کے بڑے خاندان، شریف خاندانوں کا یہ انداز رہا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی. اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا. فرماتی میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میرے اپنے اندر اتنا دودھ نہ تھا کہ جو اس کو کافی ہو سکے. رات بھر وہ بچہ دودھ سے بلکتا رہتا، بلبلاتا رہتا، اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے ساری رات اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، مگر میرے پاس اتنا دودھ نہ ہوتا کہ میں اسے سیر ہو کر پلا سکتی. ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے پاس بھی دودھ نہ تھا. اور مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر سوار تھی وہ بھی بڑا لاغر تھا. یعنی ایسا قحط تھا کہ نہ انسان صحیح معنوں میں کھانا کھا پا رہے تھے جس سے انسان فربا ہوتے، اور نہ جانوروں کو وہ اناج مل رہا تھا جس سے جانور فربا ہوتے. قحط سالی کا عالم تھا. اور بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سینیریو بیان کر رہی ہیں کہ جس خچر پہ سوار ہیں وہ بھی لاغر، جو اونٹنی ہے اس کے پاس بھی اس کے تھن بھی خشک ہیں. خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتی کہ میں بھی اتنی کمزور اس وقت ہو چکی تھی کہ میرا اپنا دودھ بھی نہیں بن پا رہا تھا. اب کہتی بڑی مشکل سے سفر طے ہوا. خچر لاغر ہونے کی وجہ سے سواری سلو ہو جاتی، قافلے کے ساتھ جوائن ہونا، ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. بڑی مشکل سے قافلے والے بار بار پریشان ہو جاتے کیونکہ میرا خچر پیچھے رہ جاتا تھا. وہ ویٹ کرتے، قافلے کو جوائن کرتی، پھر سفر ہوتا رہا. اب جب یہ قافلہ مکہ پاک پہنچا تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا انتقال میرے آقا کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا. کل ہم نے سنا تھا میرے آقا بچپن ہی کے عالم میں والد سے محروم ہو چکے تھے، یتیمی کا دور تھا. اور ایسے بچے کو عموماً لوگ نہیں لیتے دودھ پلانے کے لیے. دائیاں جو تھیں وہ نہیں لیتی تھیں کہ بڑا انعام ملنا نہیں ہے. والد ہوتا تو والد ہمیں بہت سارے رقم دیتا، کوئی انعام ملتا. تو سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتی تو نہیں تھی، وہ چھوڑ کر چلی گئی. بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی میری اپنی حالت ایسی تھی کہ مجھے کوئی بچہ نہ دیتا تھا، میں اتنی لاغر، میرے اپنی جسمانی کیفیت بڑی کمزور. تو کہتی اب جب واپسی کا وقت آیا سب کو بچہ مل گیا، ساری دائیوں کو ایک ایک بچہ مل گیا. اب مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ خالی ہاتھ واپس جائیں. یہ جو منا ہے، یہ جو شخصیت ہے جن کو سب نے چھوڑ دیا ہے، چلو اب انہی کو لے لیتے ہیں. اب نبی پاک علیہ یعنی گویا بی بی حلیمہ سعدیہ کا مقدر جاگنا تھا، تقدیر میں وہ ستارہ ملنا تھا کہ جس کی تمنا بعد میں زمانے کو ہوئی کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کو کیا نعمت مل گئی. بہرحال بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دودھ کی کمی
ان کے لیے رحمت کا باعث بن گئی. اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی آمنہ کے گھر سے وہ لے آئیں. اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آغوش میں آ گئے، اپنے خیمے میں لا کر جب نبی پاک کو دودھ پلانے لگی، ابھی پیارے آقا کے قدم ہی آئے ہیں، چھوٹی یعنی دودھ پینے کی عمر ہے، ذرا غور کیجئے گا ناظرین، ابھی سے وہ رحمتوں برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا. بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے مبارک پستان میں جو دودھ نہ تھا، اس قدر مبارک دودھ اترا کہ رحمت عالم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پی لیا. خوب دودھ فرماتی آیا، شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے. یاد رکھیے وہ جو رضائی بھائی تھے جب وہ لے کر آئی تھی تو بتاتی کہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری رات روتے رہتے، ہم دودھ تو نہیں پلا سکتے تھے، دل جوئی کر کے رات گزارتے تھے. مگر یہ پہلی رات تھی جو نبی پاک کے کرم آوری کے بعد ہوئی تھی کہ دونوں دودھ پی کر سکون سے سو گئے. اب جب اونٹنی کی طرف نظر دوڑائی تو وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ ہی نہ تھا وہ بھی دودھ سے بھر گئے. اب جناب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر آئے، انہوں نے اب اس اونٹنی سے دودھ دوہا. دونوں میاں بیوی نے، ان دونوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے. میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کونین کے والی آ گئے تھے. بی بی حلیمہ سعدیہ کی قسمت جاگ اٹھی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ کس ہستی کو میں لے کر آ گئی ہوں. بہرحال اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا شوہر اب یہ برکتیں دیکھ کر وہ حیران ہو گئے. کہنے لگے حلیمہ تمہیں مبارک ہو، لگتا ہے کوئی بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا مجھے واقعی یہی امید ہے کہ نہایتی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے. مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر. ذرا دیکھو مقدر نے کیا نعمت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. کہتی ہیں کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی، اور الحمدللہ پچھلے دنوں سفر پر جا کر اس علاقے کو جا کر دیکھنے کا موقع ملا. تو یہ کوئی قریب جگہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ٹریول ہے. گاڑی میں ہمیں بہت وقت لگا تھا تو میں یہ سوچتا رہا کہ وہ جو خچر والا واقعہ تھا، وہ جو اونٹنی والا واقعہ تھا، وہ جب آپ سنیں گے تو یہ کتنا طویل سفر تھا. فرماتی ہیں کہ اب جب روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی، وہ سب خچر سب سے آگے. اب قافلے کی عورتیں جو ہے وہ حیران ہو کر کہنے لگی اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر خرید لیا ہے؟ بالکل چینج. اب وہ کہتی ہیں الغرض اب میں گھر پہنچی تو سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن خشک ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی گھر میں ہم نے قدم رکھا ساری بکریوں کے تھن بھر گئے. اب روزانہ میری بکریاں جس چراگاہ سے وہ چر کر آتی تھی تو واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں کسی کے جانوروں کا ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ملتا تھا. یعنی سب جانور مل کے جاتے تھے، لیکن بی بی حلیمہ سعدیہ کے جانور واپس آتے تو فربا دودھ سے بھرے ہوئے. اب لوگوں نے کیا کہا کہ ایسا کرو اپنے جانور ساتھ ساتھ ان کے جانور کے ساتھ لگا دو، یہ جس چراگاہ سے کھاتے ہیں ہمارے جانور بھی وہیں سے کھائیں تاکہ ان کے اندر بھی دودھ آ جائے، یہ بھی فربا ہو جائے. اب بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکری جاتی تھی، مگر یہاں چراگاہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہاں گھاس کا عمل دخل نہیں تھا. یہ برکت تھی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر تشریف لانے کی. کہتے ہیں نا بڑے اوج پر ہے، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے
گھر حبیب خدا آ گئے. قدم قدم پر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں برکتوں کو دیکھتے رہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کے ہو گئے. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اب 2 سال ہو گئے تو دودھ چھڑا دیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے بہت زیادہ اچھا تھا کہ 2 سال بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھے خاصے بڑے معلوم ہونے لگے. اب ہم دستور کے مطابق کیونکہ 2 سال ہو چکے تھے واپس لوٹانے کا وقت تھا, بچے کو جتنے عرصے کے لیے لیا تھا واپس لوٹانا تھا, مگر ایسی صحبت مل چکی تھی, وہ دیدار کر چکے تھے, وہ رعنائیاں دیکھ لی تھیں کہ اب کس کا جی چاہتا کہ اس نورانی شخصیت سے دور ہو جایا جائے. کہتی ہیں کہ قاعدہ تو یہی تھا کہ ہمیں حق نہ تھا رکھنے کا, تو اب لیکن جدائی بھی برداشت نہیں تھی. تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ مکہ پاک میں کوئی وبائی مرض پھیل گیا. تو کہتے ہم نے وبائی مرض کا بہانہ بنایا اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پھر ہمیں رحمت عالم جو ہے یہ پیارے پیارے ہمیں واپس دے دیں, ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں. اور واپس اپنے گھر لے آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں رکھ کر خوش و خرم رہنے لگے. حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار دوئے کے, حلیمہ گھر کدی ویکھے, حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار دوئے کے. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر جاگ گئے تھے, بھاگ جاگ گئے تھے. وہ پنجابی شعر حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب, حلیمہ جاگ اٹھے, دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب, حلیمہ جاگ اٹھے, حلیمہ جاگ اٹھے, دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب, گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے, گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. جی ناظرین تیار ہیں آپ کو وہ مکان دکھایا جائے. افسوس اب وہ مکان تو ویسا نہیں موجود, لیکن وہ جگہ وہ فضائیں اب بھی ہیں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بچپن گزارا. وہ کیسی جگہ ہوگی. اچھا اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ بڑے ہوئے نا تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے, مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے. ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان میرے دوسرے بہن بھائی نظر نہیں آ رہے, وہ صبح صبح کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ یہ لوگ تو بکریاں چلانے چلے جاتے ہیں. یہ سن کر آپ نے فرمایا مادر مہربان آپ مجھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھیجا کیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی, اور آپ روزانہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جہاں چرتی وہاں تشریف لے جاتے رہے, اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے, آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا تھا. ان چراگاہوں میں ایک بڑا ہی امیزنگ, ایک بڑا ہی عجیب و غریب ایسا واقعہ ہوا جو آپ تھوڑی دیر بعد سنیں گے. مگر چلتے ہیں اس مبارک جگہ پر جہاں یہ واقعات ہوئے, جہاں یہ بچپن گزرا. دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب, یہ کئی بار سنا تھا. آئیے آج اس فضاؤں کا بھی دیدار کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر کی طرف ہم جا رہے ہیں. کچا راستہ ہے, قبرستان ہے, یہ پرانا قبرستان بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن
یہی وادیاں ہیں جہاں وہ مبارک بچپن گزرا. مکہ پاک سے طائف آئے اور طائف سے تقریباً 60 کلومیٹر آگے الشہطاء کا ایک علاقہ ہے. یہ وہی علاقہ بتایا جاتا ہے جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا. ہم یہاں پہنچے. اب تو بڑے پکے روڈ بن گئے, آسان راستہ ہے. میں سوچ رہا تھا میں یہاں آ کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور وہ خواتین جو بچوں کو لے کر مکہ پاک سے یہاں آئیں, ان کا سفر کیسے کٹا ہوگا. وہ اونٹنی جو بڑی نڈھال سی تھی, کمزور تھی, اور پھر پیارے آقا علیہ السلام جب اس پہ سوار ہوئے تو اس اونٹنی کی اسپیڈ بڑھ گئی, اس کے اندر پھر سے طاقت آ گئی. مگر یہ سفر نہ جانے کتنے دنوں میں طے ہوا ہوگا. ایک بڑا مشکل راستہ نظر آتا ہے. یہی وہ جگہ ہے, یہی وہ مقام ہے. اب انشاءاللہ آپ کو کچھ مناظر دکھائیں گے کہ جہاں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک مکان تھا. یہی وہ وادیاں لگتی ہیں جہاں میرے آقا علیہ السلام بچپن میں گزرا کرتے ہوں گے. ان پہاڑوں میں یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوگا. انہی جگہوں پر پیارے آقا علیہ السلام بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے کے ساتھ ایک طرح سے گھوما کرتے تھے, ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. قریبی چراگاہیں نظر آ رہی ہیں جہاں پیارے آقا علیہ السلام بکریوں کو اور ان جانوروں کو لے کر جایا کرتے. اور یہ بھی یہاں پر واقعات ملتے ہیں کہ اور لوگوں کے جانور اتنے فربا نہ ہوتے, مگر جو پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ جانور جاتے وہ واپس آتے تو بڑے فربا ہو کر آتے, بڑے صحت مند ہو جاتے. لوگوں نے کہا کہ اپنے جانور بھی ان کے ساتھ بھیجے جائیں, اور لوگوں نے بھی اپنے جانور بھیجے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانور ہوا کرتے وہ سارے فربا ہو کر آتے. یہ پیارے آقا علیہ السلام کی برکت ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے یہاں بہت سارے معجزات کا ظہور بھی ہوا. یہی قریب ہی وہ جگہ ہے جہاں شق صدر کا واقعہ ہوا. جی ہاں, میرے آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک ملائکہ تشریف لائے تھے آسمان سے, اور سینہ مبارک کو شق کیا گیا, نور اور انوار و تجلیات کی بارش ہوئی. یقیناً یہ بڑی مبارک جگہ ہے. یہ فضائیں, یہ پہاڑ, یہ تمام جگہ میرے آقا علیہ السلام کی خوشبوؤں سے بسی ہوئی ہے. رب کریم سے دعا ہے ان مبارک وادیوں میں, مولا کریم ان وادیوں کے صدقے, پیارے آقا کے مبارک بچپن کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے بچوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. میرے آقا علیہ السلام کا مبارک بچپن یہاں گزرا ہے. رب کریم ہمارے بچوں کو نبی پاک کا سچا عاشق بنائے. آمین یا رب العالمین. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ وہ فضائیں تھیں. شق صدر کی ہم نے بات سنی. یہ وہ عجیب و غریب واقعہ, ایک عظیم معجزہ کہیے, نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ ایک بار پیش نہیں آیا. کیا فرمائیں گے؟ شق صدر کا جو معجزہ ہے, ایک تو یہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 سال کے بعد لے کر آ گئیں اور پھر وبائے مکہ کے خوف سے واپس لے گئیں, اس کے 2 سے 3 مہینے کے بعد پیش آیا. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت مدنی منع تھے, ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ یہ باہر جا کر اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں, جانوروں کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو ایسے ہی ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک رضائی بھائی کے ساتھ تشریف لے گئے بغیر بتائے. جب آپ تشریف لے گئے تو وہ جو رضائی بھائی تھے وہ دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے, اور یوں ہم کلام ہوئے کہ میرے قریشی بھائی جو ہیں, دو شریک بھائی جو ہیں, ان کو کچھ لوگوں نے سینہ چیر دیا ان کا, اور ان کا سینہ کھول دیا. اور جب یہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نامدار جب بھاگتے دوڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچے, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کے چہرہ مبارکہ کا رنگ متغیر تھا. آپ سے پوچھا کیا معاملہ ہو گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 سفید پوش افراد آئے تھے, اور بعض کتابوں میں لکھا گیا کہ 3 افراد تھے. وہ آئے اور انہوں نے میرا سینہ چیر دیا, اور اس میں سے کوئی چیز نکال دی, اور اس میں کوئی چیز ڈال دی, اور پھر واپس ہی سینہ بند کر دیا, اور اس تمام معاملے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور یہ واقعہ ایک اسی موقع پر نہیں ہوا, بلکہ علماء نے لکھا کہ یہ واقعہ 4 دفعہ ہوا. ایک تو یہی حلیمہ سعدیہ کی جب رضاعت میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو اسی وقت ہوا تاکہ بچپنے کی جو جوبن تھا وہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق حمیدہ کے ساتھ پروان چڑھے, اور اس کے بعد 10 سال کی عمر میں ہوا, تاکہ 10 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ جوانی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو جوانی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کامل اور تمام
اور اخلاق حمیدہ سے متصف ہو کر آئے. اور پھر جب غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد الہی اور ذکر الہی میں مصروف عمل ہوا کرتے تھے بعثت سے پہلے، تو جب وہاں پہ یہ واقعہ شق صدر ہوا اور یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ کھولا گیا، دل نکالا گیا اس طریقے سے، اور یہ اس لیے ہوا کہ آپ تحمل وحی کر سکیں. پہلی وحی نازل ہوئی تھی. وحی الہی تو وہ ہے نا کہ پہاڑوں پر اگر وحی الہی ہوتی، قرآن کا نزول ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ ایسا عظیم الشان کام تھا. تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی الہی کا نزول ہونا تھا، تو اس کا متحمل ہو سکے اس لیے شق صدر کیا گیا. اور چوتھی مرتبہ شب معراج کے موقع پہ حتیم میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ میں کہ ہنسلی سے لے کر سینے تک سینہ کھول دیا گیا اور پھر قلب اطہر کو نکالا گیا اور آب زمزم سے مس کیا گیا. کتابوں میں لکھا آب زمزم سے غسل دیا، لیکن عاشق مدینہ امیر اہل سنت سے بڑے عاشقانہ انداز میں فرماتے ہیں کہ زمزم شریف کو قلب اطہر کی برکتیں دی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور پھر سینہ مبارکہ حسب سابق ویسے ہی بند کر دیا گیا. تو یہ 4 مواقع پہ یہ واقعہ ایک بار نہیں 4 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کو نور سے گویا بھر دیا گیا. مجھے امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے. آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تھے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا کرتا کبھی میلا تیرا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے آقا کا نورانی قلب بچپن ہی سے گویا نور کا ظہور ہو رہا ہے. بچپن کی ادائیں، بچپن کے واقعات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بچپن کی ادا آپ بھی بتائیں ہمیں. ایک تو ہم نے یہ جب ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے اور کیسی برکتوں کا ظہور ہوا، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے وہاں ہر طرف برکتیں اور رحمتیں ان کا ظہور ہونے لگا. اب اس کی وجہ سے ہوا کیا، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دیوانے ہو گئے. اب ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت اور عقیدت ہو گئی اور ان کا یہ کیسا یقین کامل ہو گیا کہ جب ان کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑ کر اس جگہ کو لگاتے اور ان کو شفا مل جاتی. بچپن میں 2 سال سے پہلے کی بات ہے. کیا بات ہے. اچھا، اب جب ان کے جانور کسی بکری کو یا اونٹ کو کوئی تکلیف ہوتی تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک رکھتے تو اس کو شفا یابی مل جاتی ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک بچپن تھا آپ کے جاتے ہی جو برکتیں اور رحمتیں اس وقت ظاہر ہوئیں تو لوگوں جو ارد گرد کا قبیلہ تھا سب پر ظاہر ہو گیا کہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو مدنی منع ہیں، حقیقی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو ان کی برکت سے یہ سب ہوا ہے. تو اب وہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں یوں شفا یابی کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اتنے سارے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے واقعے ملتے ہیں. جیسے حضرت شیمہ جو آپ کی رضائی بہن تھیں، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ باہر ساتھ لے گئیں. حضرت حلیمہ سعدیہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھیں. تو جب آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما نہیں ہیں تو باہر دیکھنے چلی گئیں. گرمی تھی، عرب کی گرمی، سخت گرمی تھی. اب پریشان ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرمی نہ لگ جائے. جب گئیں اور شیمہ کو کہا کہ اتنی گرمی میں آپ باہر لے آئیں ان کو، تو وہ عرض کرنے لگی، امی جان میرے بھائی پر میں نے دیکھا کہ بادل سایہ کناں تھا، ان کو گرمی نہیں لگتی. جب یہ چل رہے تھے تو بادل کا ٹکڑا آیا اور ان پر سایہ کیے رہا. اسی طرح اور کتنے سارے واقعات اس قدر ہیں. میں ایک جو شق صدر والا واقعہ ہے، اسی میں آگے چل کے جب آتا ہے تو یہ بچپن ہی کی جو باتیں چل رہی ہیں
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف ہی سے ایسی خواری کے عادات واقعات رونما ہونے لگے تھے کہ جس کو جتنا قرب تھا وہ اتنا ہی آپ کی عظمت کا قائل ہوتا جاتا تھا. جیسے کہ شک صدر کا جو واقعہ بھی بیان کیا گیا، حلیمہ سعدیہ اور آپ کے زوج نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ایک فطری خوف ہو گیا، کیونکہ بچہ کسی کی امانت کے طور پر یہاں پر لے کر آئے ہوئے. جب خوف ہوا تو یہ واپس لے کر چلی گئی. ابھی تو 2 مہینے پہلے لے کر آئی تھی ضد کر کے کہ وبائے مکہ میں مبتلا نہ ہو جائے گی بچہ، اور وہ مشفق والدہ نے وبائے مکہ کا خیال کرتے ہوئے اپنے بچے کو اپنے سے جدا کر دیا تھا. اب یہ صرف 2-3 مہینے کا عرصہ گزرا اور یہ حلیمہ سعدیہ با اصرار واپس دینے جا رہی ہیں. اب جب واپس دینے جا رہی ہیں تو مطلب تعجب ہوتا ہے، ابھی 2-3 مہینے پہلے تو تم کیا کہہ رہی تھی، اب واپس لے کر آ گئی. تو پوچھا کہ ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس طریقے سے واقعہ ہوا، مطلب سینہ سی رہ گیا اور یہ خوفزدہ ہو گئے اس طریقے سے، اور ہمیں خوف ہے ان پہ کوئی آسیب نہ ہو. اب یہ جب میں نے یہ پڑھا تو ایک نفسیاتی بات ہے کہ خواتین ویسے بھی ان چیزوں پہ جلدی اعتبار کر لیتی ہیں، پھر وہ ماحول اور پھر ماں کی محبت کہ وہ بچے کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی، ہلکی سے ہلکی اور کچی سے کچی بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی حد تک وہ یقین کی طرف مائل ہونے لگتی ہے اور پھر اس کے حوالے سے کام کرنے لگتی ہے. لیکن حضرت آمینہ اس موقع پہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا واللہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا بچہ بڑی شان والا ہے. کیا بات. تو یعنی وہ ماں تھی، انہوں نے قربت زیادہ پائی تھی، زیادہ قربتیں سمیٹی تھی، تو اتنی ہی وہ آپ کی عظمتوں کی قائل تھی کہ قسم کھانے پر مجبور ہو گئی واللہ یہ میرا بیٹا بڑی شاندار ہے. کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ میرے بچے کو شیطان کی آفت پہنچی ہے، کوئی بلا پہنچی ہے؟ خدا کی قسم حلیمہ ایسا نہیں ہے. دیکھنا کہ میرے بچے کی کیا شان ہوگی، میرے بچے کی کیا شان ہوگی تم دیکھنا. شاید آپ یہ بھی جانتی تھی کہ میں نہیں دیکھ پاؤں گی بظاہر، اور آپ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ دیکھ سکے گی. دیکھیں دونوں باتیں ہیں کہ آپ تشریف لے گئی تھی. پھر کہنے لگی کہ حلیمہ میں تجھے بتاؤں اپنے بچے کے بارے میں کچھ. کہا ضرور بتائیے. کہا حلیمہ جب یہ پیٹ میں تھا نا تو عام عورتوں کی طرح مجھے کوئی بوجھ نہیں لگتا. عام عورتوں کو بوجھ لگتا ہے، مجھے بوجھ نہیں لگتا تھا. اور جب اس کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ جس سے میں نے شام اور کسرا کے محلات کو دیکھ لیا. دیکھیں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے. آپ کا عقیدہ بھی تو مطلب بچپن کی باتیں ہیں، اعلان نبوت تو بہت دور کی بات ہے، مگر ڈے 1 سے ایسا لگ رہا تھا کہ بچپن ہی کے عالم میں نبی پاک کے محبت کرنے والے، پیارے آقا کے دیوانے، نبی پاک کے چاہنے والے بڑھتے جا رہے تھے. کھلونا نور کا بچے انتظار کر رہے ہوں گے. وہ واقعہ ہم ذرا نعت خوانے میں شعر سنایا تھا تو انہی سے سنتے ہیں کہ وہ کھلونا نور کا وہ کیا واقعہ تھا. بہت لطف سرور مل رہا ہے جی باتیں کرتے ہوئے. جنہوں نے ان کا قرب حاصل کیا ہوگا ان کو کیا لطف ملا ہوگا. کیا بات. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی ایسے واقعات رونما ہوتے تھے کہ جو آپ کی نبوت کی دلیل بنتے تھے. جیسے ایک موقع پر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے تو ایمان لانے کی دعوت، آپ کے اندر نشانیاں جو موجود میں نے دیکھی مجھے تو انہوں نے دعوت دی. اور پھر عرض کیا کہ میں نے آپ کو دیکھا بچپن میں کہ آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے چاند کو اشارہ کرتے اور جس طرف آپ کی انگلی جاتی چاند اس طرف ہو جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوگا بچپن کی بات، بلکہ فرمایا کہ آپ کو کیا پتا. فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا. اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا. بچپن میں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی منو، ایک تو آپ کے کھلونا ہے، کھلونے کے لیے ضد کرتے ہو. دیکھو ہمارے آقا کیسے، میرے آقا چاند سے باتیں فرماتے، چاند ان سے باتیں فرماتا اور میرے آقا جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر چلے جاتا. اب یہ شعر سنیے میرے اعلیٰ حضرت کا، دیکھیں کیسے معجزے کی طرف اشارہ ہے. دوبارہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا چلتا اشاروں پر کھلونا نور کا. ایک تو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، وہ مہد کہتے ہیں جھولے کو. اچھا یہ جھولا کیسے ہلتا تھا؟ ناظرین آج یہ بھی سنیے.
ہے جھولا جو ہے نا وہ فرشتے ہلاتے تھے. میرے آقا کا جھولا فرشتے ہلاتے اور میرے آقا گویا چاند کی طرف اشارہ فرماتے تو چاند اس طرف جھک جاتا. اور جو پہلا جملہ جو زبان مبارک سے پہلا کلام نکلا وہ میرے آقا کی زبان پر کیا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پہلا جملہ کیا سکھانا چاہیے. ہم بعض اوقات وہ پپو تو پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا نام ماں باپ اپنے لیے ابو امی سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا انداز دیکھا کہ وہ فرماتے چھوٹا بچہ ہو نا اس کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرے، اللہ اللہ اللہ، تاکہ ہمارا بچہ پہلا جملہ کہے نا اللہ کا نام لے. آئے ہائے، جس نے پیدا کیا، جو ہمارا خالق، جو ہمارا مالک. اللہ کرے کہ ہمارا بچہ پہلا نام بھی اللہ کا لے اور جب دنیا سے جائے تب بھی کلمہ پڑھ کے جائے. سٹارٹ بھی لے تو رب کے نام سے لے، دنیا سے جائے تو بھی رب کا نام لے کر جائے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچپن کے واقعات سن رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ سب بھرپور تیاری کر کے آئے ہیں، مگر ایک وقت مناسب تک ہی ہم سلسلہ کر سکیں گے ماشاءاللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پینے کی بات ہوئی. دودھ پینے کے دوران بھی ایک عجیب واقعہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے کہ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بہت چاہتی تھی اور دستور بھی یہ تھا کہ جو دوسرے کا بچہ ہوتا تھا اس کی زیادہ خاطر کی جاتی تھی کہ وہ دوسرے کا ہے، امانت ہے. تو وہ انہیں دودھ پہلے پلایا کرتی، پھر اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی. لیکن آپ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بی بی آمنہ کے لال نے 2 مرتبہ 2 جگہ سے دودھ نہیں پیا، بلکہ ایک ہی طرف سے نوش جان فرمایا دودھ اور دوسری طرف سے اپنے بھائی کے لیے گویا چھوڑ دیا. حالانکہ بعض اوقات ماں ایک طرف سے پلاتی ہے، بعض اوقات دوسری طرف سے، کہ بعد دودھ کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا بچپن میں بھی عدل و انصاف کیسے پہ کرتے کہ آپ کو حاجت ہوتی نہ ہوتی، بہرحال آپ ایک ہی طرف سے دودھ ہمیشہ پیا کرتے اور دوسری طرف اپنے بھائی کے لیے، رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. اسی کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو کہ بڑا ہی پیارا شعر ہے، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. نسبت مانے انصاف، یہ دودھ پیتوں کا بھی انصاف ہے. یہ وہی ہستی ہے کہ جس نے آگے چل کر دنیا بھر کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنانا ہے. اور یہ جو صحابی تھے بعد میں جو مشرف با اسلام ہوئے، حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی، ان کے مزار پر انوار پر آپ کی حاضری بھی ہوئی اور کہا جاتا تھا، جیسے کہ آپ نے اس وقت اس میں شاید بتایا بھی ایک کلپ میں. انشاءاللہ ہم آپ کو وہ منظر بھی دکھائیں گے کہ جب ہماری وہاں پر حاضری ہوئی. ترکی میں ان کا مزار ہے. حضرت ابو شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں. ان کے مزار پر ایک بڑا عجیب واقعہ وہ آپ کو دکھائیں گے. لیکن یہاں میں ناظرین ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. نبی پاک بچپن ہی سے گویا ہمیں ایک درس دے رہے ہیں کہ ہمیں ایثار کرنا چاہیے. اور ایثار کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس بات کی، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو اور وہ کسی کے لیے، آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کو چھوڑ دیں. ہم نارملی چیزیں دیتے ہیں کسی کو، لیکن بچ جائے تو اس کے بعد لوگوں کو دیتے ہیں. بھائی آپ کو ضرورت ہے تو، اور آپ کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، اب اپنی ضرورت کو روک لیجئے، دوسرے کو ترجیح دیجئے. کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. کی تعریف بھی یہی ہے کہ اپنی خواہش پر دوسرے کی خواہش کو ترجیح دینا. مجھے بھی بیٹھنے کی حاجت ہے اور دوسرے کو بھی حاجت ہے، سیٹ ایک ہی ہے، تو اب اگر میں دوسرے کو ترجیح دوں تو یہ ہے ایثار. کیا بات. مجھے بھی پیاس لگی ہے، دوسرے کو بھی لگی ہے، اور پانی ایک ہی پی سکتا ہے، تو اگر دوسرے کو پلا دیا جائے تو یہ ہے ایثار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پاک سے بھی ایثار کا درس بھی ملتا ہے. عظیم واقعات، یہ تو ایک پورا چیپٹر ہے. اگر اس موضوع کو پڑھنا چاہیں تو مدینے کی مچھلی، بڑا پیارا رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. کمال ہے، یقین کریں اس رسالے کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایثار کہتے کس کو ہیں. ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف نے کیسا کیسا ایثار کیا. مرتے وقت، آخری وقت جو ہے صحابہ کرام نے جو ہے وہ اپنی جان جا رہی تھی پھر بھی ایثار کیا. بزرگان دین نے اپنا بہترین مال قربان کیا. تو کیا میں اور آپ آج غور کریں، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، کیا ہمارے اندر ایثار کی عادت ہے، یا ہمارا ذہن یہ ہے کہ میرا کام سیدھا ہو جائے، اگلے کا بیڑا غرق ہو تو ہو جائے. ہمارا یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے، پاپا کہتے ہیں نا بڑی پیاری بات، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. جو دوسروں کو بھلا سوچتا ہے اس کی خیر بھی ہو جاتی ہے. دوسروں کا برا چاہنا چھوڑ دیجئے. کوئی بات نہیں، اگر کسی چیز کو آپ کو بھی حاجت ہے، پہلے کسی کو دیجئے تو صحیح، پھر دیکھیں دل میں کیسی خوشی داخل ہوتی ہے. بچا ہوا مال تو ہر کوئی دے دیتا ہے، مزہ یہ ہے کہ مجھے بھی چاہیے مگر میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کو ایثار کر دوں، پھر اس کی برکتیں حاصل. جیسے ہم بچپن کی باتیں جب کر رہے ہیں تو وہ واقعہ ہم نے سنا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بادل
سایہ کناں رہتے تھے اور سایہ کرتے تھے. اور پھر حضرت شیماء نے یہ بھی بیان کیا کہ جب آپ رک جاتے تھے تو وہ بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ رک جاتا تھا. اور یہ بات جو ہے یہ صرف اس واقعے میں نہیں ہے بلکہ وہ بحیرہ راہب کا جو واقعہ ہے اس میں بھی یہ بات آتی ہے. اس میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں، پتھروں اور ان کے سجدہ کرنے کی بھی بات آتی ہے، ان کے جھکنے کی بھی، سایہ جھکنے کی بھی بات آتی ہے. اور اس میں یہ بھی آتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو بادل ہے یہ سایہ کناں ہے ان پر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ قافلے والوں سے دور تھے. جب اس راہب نے وہ تیار کیا کھانا اور بلایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس نے دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ رہا ہے. اور جب آپ تشریف فرما ہوئے درخت کے نیچے تو درخت کا سایہ جھک کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ گیا. اور پھر یہ تو وہ ہے کہ یعنی بادل سایہ کرتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ بادل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر اس وقت بھی بارش برساتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. یہ ہے نا بڑا مشہور واقعہ. ابو طالب کے پاس قریش مکہ آئے، کہا کہ قحط پڑا ہوا ہے، آپ چلیے ہمارے ساتھ دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ابو طالب گئے اور کعبہ کے پاس جا کر دعا کی. ابن عساکر نے بیان کیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا انگلی کا تو بارش اتنا برسا کہ ساری وادیاں پانی سے بھر گئیں. اور اس کے بارے میں وہ شعر بھی لکھا ابو طالب نے. اور گورے رنگ والے جن کی ذات کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، اور یتیموں کے ملجا و ماوا، اور بیواؤں اور درویشوں کے نگہبان. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے آقا کا تصرف اس زمانے میں بھی آسمانوں پر تھا. چاند کو اشارہ کرتے، بادل کو اشارہ کرتے. اب ناظرین کی پہلے کالز دیں، پھر آپ کو انشاءاللہ وہ مزار کی زیارت کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Abdurrahman Attari. I am calling from Yuba City, California. I am very happy to see Haji Abdul Habib today. I would like to request a kalam. Marhaba, 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 Makki Madani. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماشاءاللہ عبد الرحمن از اور ریگولر کالر. جزاک اللہ فار یور اپریسیشن. اور یہ یوبا سٹی جہاں سے انہوں نے کال کی ہے نا، یہ اینڈ آف دا ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ کیلیفورنیا میں ہے. یعنی اگر نقشے میں بھی ناظرین آپ دیکھیں تو یہ دنیا کا ایک بالکل کونا، امریکہ کا بھی کونا ہے ماشاءاللہ. وہاں بھی دعوت اسلامی کا بہت زبردست مدنی کام ہو رہا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ریگولر کالر ہیں، یقیناً ان کے گھر والے بھی دیکھتے ہوں گے. آپ کی فرمائش اب تک پہنچ گئی ہے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب، میری گزارش ہے، فرمائش ہے کہ اسد بھائی سے گزارش ہے کہ وہ نعت سنا دیں جو ذہنی ازمائش کے پہلے دن اسد بھائی نے نعت پڑھی تھی. اس میں شفیع المذنبین کا لفظ آتا ہے. میں عرب شریف سے قاری محمد رمضان سلطانی عرض کر رہا ہوں. اللہ رب العزت امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر تعدیر قائم فرمائے اور مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلی کال دے دیجیے. میرا نام محمد جان ہے، میں میمن گوڑ سے بات کر رہا ہوں. مجھے اسد بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے، مجھے نعت سنائے. اب تو بس ایک دن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب، آج کا موضوع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن. کیا ہی خوبصورت موضوع ہے. بھائی صاحب، برائے مدینہ، مدینے کی حاضری کا وہ کلام سنا دیجئے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا تذکرہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ سب کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ نعتوں کی فرمائش ہم تک پہنچ گئی ہے. ہم چلتے ہیں انشاءاللہ ترکی کے اس مبارک مقام پر جہاں حضرت ابو شیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے. مدنی قافلے کی حاضری ہوئی وہاں پر، اور وہاں ایک روحانی منظر بھی ریکارڈ ہو گیا، اتفاقاً ریکارڈ ہو گیا.
لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک بڑا نورانی سا منظر تھا. آئیے اس منظر کو ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبیاں دے سردار آ گئے. آج انہی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کے دربار میں ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت اطہر پر بھی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہمارے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر بھی رحمتوں اور برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے در کی بہاریں نصیب فرمائے. آئیے دعا میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مالک کریم، ہم گناہ گاروں کی اس در پر حاضری کو قبول فرما. پروردگار صاحب مزار کی برکت عطا فرما. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر برستی ہوئی رحمتوں برکتوں میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما. جو دکھ درد، جو پریشانیاں، جو غم لے کر آئے ہیں مولا، یہ مبارک مہینہ اور مبارک مزار پر ہم حاضر ہیں. ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سب کے دکھ درد، پریشانیاں، رنج و علم تمام دور فرما. دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما. ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ، دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں ترقیاں عطا فرما، بالخصوص ترکی میں بھی مدنی کاموں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبوری کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب پتہ نہیں ناظرین کو پتہ بھی چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بہرحال آپ نے زیارت تو کر لی، دعا میں بھی امید ہے شرکت کر لی ہوگی. اس کلپ کو پھر بعد میں کبھی دیکھیے گا انشاءاللہ کہ مزار شریف جو ہے دوران دعا اس میں واضح حرکت ہو رہی تھی. اس کلپ کو دیکھنے کے بعد کئی اسلامی بھائیوں کے ایمان تازہ ہوئے، اور اس طرح کے بھی ہمیں اس وقت میسیجز آئے تھے کہ جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بارے میں آپ دیکھیں منظر پھر آپ کو شاید اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے کہ اس مزار مبارک میں ایک واضح حرکت، ایک تو ہوتا ہے نارمل سی. اچھا، ہم پہلے کنفیوز تھے کہ یہ کیمرے کی حرکت ہے، پھر جب ڈائریکٹرز وغیرہ بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ کیمرے کی حرکت ہوتی تو پوری اسکرین ہلتی، صرف مزار پر انوار جو ہے اس میں یہ حرکت ہو رہی ہے، اور یہ بالکل واضح حرکت ہے. اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنے روضہ انور میں حیات ہیں، یہ بھی ایک دلیل ہمارے سامنے ہے. تو جو وہاں پر مشہور ہے نا کہ جو اس مزار پہ حاضر ہوتے ہیں ان کی حاضری یہ مقبول فرماتے ہیں. اس مزار کے بارے میں نہیں ہے جو ہم نے ترکی کے علماء کو جب یہ کلپ دکھایا کہ یہ کیا ہے نا، کیونکہ ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز تھی، اس وقت تو پتہ بھی نہیں چلا. چینل میں واپس آئے جب ترکی سے، یہاں ریکارڈنگ ایڈٹ ہو رہا تھا، تو مجھے ایڈٹ مکتب والوں نے بلایا کہ عبدالعلی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. پھر سارے لوگ جمع ہوئے، اس میں مشورہ ہوا تو لگا کہ نہیں واقعی مزار شریف میں ہی یہ جنبش ہو رہی ہے. تو پھر ترکی کے کسی عالم دین سے میری ملاقات ہوئی جب میں نے ان کو یہ کلپ دکھایا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بزرگان دین کی طرف سے جن کے مزارات پہ آپ جائیں تو کبھی کبھی ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے ایکنالجمنٹ ہے، یعنی یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ ان کی طرف سے یہ استقبال ہے. استقبال تو ہم کیا کہیں گے، ان کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آنے والوں کی حاضری جو ہے وہ قبول ہے. تو ماشاءاللہ چونکہ مدنی قافلے میں سفر تھا، قافلے کے شرکاء عاشقان رسول کا ساتھ تھا، تو نہ جانے کس کی برکتیں ملی جاتی ہیں. امیر علیہ سنت کی دعائیں ساتھ تھیں ہمارے قافلے والوں کے، تو الحمدللہ برکتوں کا ظہور نظر آتا رہتا ہے. کئی بہاریں آپ مدنی قافلوں کی سنتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ حضرت ابو شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ نے یہ کرامت بھی دیکھ لی، ان کے مزار کی زیارت بھی کر لی. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو اس طرح کے نظارے انشاءاللہ مناظر آپ دیکھتے رہیں گے. آج تو ہم نے آپ کو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بھی دکھانا ہے، مگر چونکہ کلاموں کی فرمائش آ گئی ہے تو کچھ اشعار، اور پھر انشاءاللہ اس واقعے کی طرف چلیں گے کہ جہاں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن ہی میں چھوڑ کر چلی گئی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمزدہ بھی ہوئے تھے، وہ واقعہ بھی سنیں گے. لیکن پہلے آئیے چلتے ہیں کچھ کلاموں کی طرف. مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مدنی مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا
مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا ذیشان کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا سبحان اللہ. مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے ہاں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے رحمت للعالمی تیری دہائی دب گیا رحمت سر پر گناہ کا بار ہے اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچوں کی عادت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرماتے، بلکہ جب بھی رفع حاجت فرمانا ہوتی تو جو ایک پرٹیکولر معین وقت ہوتا اس وقت رفع حاجت فرماتے. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے. جب تک شرمگاہ نہ چھپائی جاتی آپ کو چین اور قرار نہ آتا. اور بڑی پیاری بات کہ اگر شرمگاہ چھپانے میں بی بی حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی شرمگاہ کو چھپا نہیں. شرم و حیا کے پیکر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا، سبحان اللہ. اور جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے. لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. بچپن ہی سے انڈیکیشنز ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں. پھر اس میں ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی یعنی حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد کی باندی ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. آپ وہیں مدفون ہیں. والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا. اب والدہ ماجدہ کی شفقت کا بھی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا. لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے
وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں کتنے نشیب و فراز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آئے۔ بی بی آمنہ میرے آقا کی مشفق والدہ اپنے مزار پرانوار میں پہنچ چکی تھی۔ ابوا یہ آج بھی جدہ شریف کے قریب یہ ایک مقام ہے، ہم نے آج آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ کو اس مقام کی بھی زیارت کروائیں گے۔ آج بدقسمتی سے اس جگہ کی زیارت نہیں کی جا سکتی، جانا بڑا مشکل ہے، میں مشورہ بھی نہیں دوں گا جانے کا، لیکن ہم پہنچے تھے اور وہاں کچھ ریکارڈ کر لیا تھا، اس نیت سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ چلیں جو نہیں جا سکتے وہ گھر بیٹھے اس مبارک مقام کی زیارت کریں، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کریں۔ آئیے وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جس مقام پر موجود ہیں، میں سچ بتاؤں کہ دل کی کیفیت بہت بدلی ہوئی ہے۔ جس طرح طویل سفر کے بعد بندہ ماں کی گود میں پہنچتا ہے، اسے ایک سکون ملتا ہے۔ آج ہم بھی ایک سفر کر کے پہاڑوں پہ پیدل چل کے ایک مقام پر بیٹھے ہیں، اور وہ مقام سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی حضور، وہ مبارک ہستی جن کے بطن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 9 ماہ گزارے، پھر ان کی گود میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت گزارا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے ملک شام کو ملاحظہ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے صدقے۔ یہاں آ کر بڑا دل افسردہ بھی ہے کہ یہاں ان کا مزار ابوا شریف میں ہے، مگر اس مزار کی بے حرمتی کی گئی ہے، مزار شریف کو باقاعدہ ختم کر دیا گیا ہے، عام آدمی یہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، یہاں آنے بھی نہیں دیا جاتا، مگر ہم کوشش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ مالک کریم ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ہم گناہ گاروں کی اس پاک در پر حاضری کو قبول فرمائے۔ یقیناً یہاں آنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی ماں سے کون پیار نہیں کرتا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے قدموں میں ہم آئے ہیں، اسی امید کے ساتھ آئے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل ہو جائے، امی حضور ہم سے راضی ہو جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ ہم یہاں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری جتنے ناظرین ہیں جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں، جن کی والدہ حیات ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ یہاں وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ 6 سال کی عمر تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس وقت ہم بڑی مشکل سے اوپر پہنچے ہیں، وہ وقت کیسا ہوگا جب مدینہ طیبہ سے مکہ پاک کا یہ سفر جاری تھا، اور دوران سفر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں، اور میرے آقا جن کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس بیابان میں انتقال ہوا، یہی تدفین ہوئی۔ ایک ننھے سے بچے نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے ہی بڑے صدمے اٹھائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جو آج بے قراروں کو قرار دیتے ہیں، بے چینوں کو چین دیتے ہیں، غم زدوں کو غم دور کیا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں اپنی والدہ کو دنیا سے جاتا دیکھا، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو والد صاحب بھی تشریف لے جا چکے تھے، مگر پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عزم و حوصلہ امت کے والی ہیں، آج بھی حوصلہ دیتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہیں، بڑی التجائیں ہیں، دل میں بڑی تمنائیں ہیں، دل کی کیفیت عجیب ہے۔ ہم کافی دیر سے یہاں ہیں، مگر سچ بتائیں کہ اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور کہتے ہیں وہ تھپک کر ماں جس طرح بچے کو سلاتی ہے، اس طرح کی ہماری بھی اس وقت کیفیت ہو رہی ہے، جی چاہ رہا ہے یہیں لیٹ جائیں، یہیں بیٹھ جائیں، شفیق ماں ہیں۔ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، صدقے تم پر خود روزہ آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ۔
تم نے بخشا ہم کو ایما آمنہ، صدقے ہو دل و جاں تم پر آمنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تربت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بچپن پر، سچی بات میں آپ کو عرض کروں ناظرین، ہماری اوقات نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اللہ تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ یہ ہم فقط یوں سمجھیے کہ جھولی پھیلائے بھکاری بن کر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے، ان بھکاریوں میں شامل کر لیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں ایک اور جگہ کہ تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ اس آرزو کے ساتھ ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں، ورنہ پیارے آقا کی سیرت اور وہ چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں بیان کی جائے، یہ تو قلم لکھتے جا رہے ہیں، کتابیں بھری جا رہی ہیں، مگر زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو لکھنے والے نہ لکھ سکے، ہم بولنے والے کیا بولیں گے؟ ہم صرف بھکاری بن کر آرزویں لے کر روزانہ آتے ہیں، جھولی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس کرم کی محفل میں، اس کرم کے سلسلے میں شامل رہا کریں۔ آج وقت اختتام پر ہے، روزانہ ہم نے نیت کی ہے کہ کچھ نہ کچھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کوئی شرعی رولنگ، کوئی شرعی مسئلہ، کوئی شرعی رہنمائی، کچھ نہ کچھ اس کی برکتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آخر میں وہ سنتے ہیں۔ جی حضور آج کیا بتائیں گے؟ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک بعثت ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انعام انسانوں کو دیے اور رحمت نازل فرمائی، ان پر شکر کا حکم دیا۔ جیسے فرمایا کہ فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے اور جو حلال اور طیب ہے، اور شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی اور ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب ہمیں جو حکم دیا گیا نعمتوں پر شکر کرنے کا، جو عارضی نعمتیں ہیں ان پر بھی شکر کرنا لازمی ہے، شکر کرنا ضروری ہے۔ اور وہ نعمت جو سب نعمتوں کی جان ہے، اور وہ نعمت جن کی وجہ سے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جڑا، وہ نعمت جو صرف ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، سارے جہاں والوں کے لیے ہے، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تمام زمانے والوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جب وہ دنیا میں تشریف لائی تو اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ تو یہ جو ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، تو گویا کہ اس نعمت الہی پر شکر بجا لاتے ہیں۔ اور اس کا خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر جب ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اب اس آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے۔ جو بھی عاشقان رسول تھے وہ ہمیشہ اس نعمت کا تذکرہ کرتے رہے، اور جس نے اس نعمت کو جتنا بڑا سمجھا اس نے اتنا زیادہ تذکرہ کیا اور اتنا اچھے طریقے سے تذکرہ کیا، اور انداز مختلف رہے، لیکن اس نعمت الہی کو سب سے بڑی نعمت سمجھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اور یعنی ظاہری آمد سے پہلے بھی،
اور اس کے بعد بھی ہمیشہ سے اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے شکر ادا ہوتا رہا، اور اس کا انداز مختلف ہے۔ آج ہمارے باپا جان دامت برکاتہ العالیہ وہ تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ اس سے پہلے بھی عاشقان رسول ہوئے، سیدی اعلیٰ حضرت تھے، ان کا اپنا انداز تھا۔ امام ترمذی علیہ رحمہ انہوں نے اپنی کتاب میں مولود النبی کا باب میلاد النبی لکھا۔ امام برزنجی تھے، انہوں نے مولود برزنجی لکھا، تابعی تھے۔ تو اس وقت سے یہ تذکرہ اور شکر چلا آ رہا ہے۔ دور سے چلے اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جس انداز میں نبی پاک کے، وہ بھی میلاد کی تذکرہ ہے نا، احسن منک لم تر قط عینی۔ اب یہ وہ جو شعر ہے اس پر اگر غور کرے تو یہ بھی تو میلاد ہی کی تو بات ہے۔ میلاد کا مطلب سمجھ لیں نا، میلاد کا مطلب ذکر خدا و مصطفیٰ۔ جی، تو جس نے اس نعمت کو جتنا سمجھا اس نے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تذکرہ کیا۔ تو یہ میلاد بھی اس نعمت الہی کے شکر کا ایک جو ہے انداز ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس نعمت کی قدر ہے الحمدللہ، اور ہم اس کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک انداز ہے، یہ انداز صدیوں پرانا، بلکہ صحابہ نبی پاک کے ہی دور سے یہ، جی ہاں، نعت خوانی جو ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایتوں میں آتا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیارے آقا کی جب نعت پڑھا کرتے تو میرے آقا انہیں ممبر پر بٹھاتے، یعنی تعظیم انہیں ممبر پر بٹھایا جاتا، اور میرے آقا کے سامنے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھا کرتے۔ کیا منظر ہوگا کہ آقا بھی موجود ہیں اور سراخا بھی موجود ہے، پھر حضور ان کو انعامات بھی دیتے، دعائیں بھی دیتے، کیسی دعائیں دیتے، سبحان اللہ۔ اور وہ شعر کتنا پیارا میرے اسلامی بھائیوں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہتے ہیں وہ احسن منک لم تر قط عینی، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور فرماتے کہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تمام عیبوں سے پاک بنایا گیا۔ بلکہ آگے بڑھ کر ایک اور جملہ، کتنی پیاری بات کہ آپ کو ایسا بنایا گیا گویا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اب ان اشعار کو یاد رکھیے گا، میں صحابی رسول کے اشعار عرض کر رہا ہوں، اور پھر اگر امام اہل سنت فرمائیں ہیں، اب یہ خلقت مبرأ من کل عیب کو ذہن میں رکھیے گا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو اگر نعت خوانی آج بھی ہو رہی ہے تو یہ تو اس زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتی تھی۔ اگر پیارے آقا کے بارے میں یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، اور اگر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اگر آج شعراء کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، تو یہ تو گویا انداز صحابہ ہے، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو میلاد منائیے، دھوم دھام سے منائیے، نہ صرف صحابہ تابعین بلکہ اس سے پہلے کے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کرتے رہے، گویا ذکر مصطفیٰ کے نام پہ میلاد کرتے رہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے احمد اور محمد، یہ احمد کے نام کی بشارت دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے احمد بتائیں گے تو بھی بتائیں گے کیسے ہوں گے، کیا انداز ہوگا، کیا حلیہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ میلاد تو پہلے سے چلتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو اناجیل موجود ہیں ان میں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ جو اتنی تحریف کے بعد نکالنے کی کوشش کے بعد جو پرانی اناجیل ہیں ان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا ذکر تو تذکرہ اپنی جگہ پر، سرکار کے والدین کا ذکر ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ذکر یہ پچھلی کتابوں میں موجود تھا، اور جو پچھلے کتابی ہوا کرتے تھے وہ حضور کے والدین کے حلیے کو نشانیوں سے پہچان سکتے تھے، اور اس کی باقاعدہ واقعات ہیں۔ پھر مجھے وہ شعر یاد نہیں آئے گا، مل کر پڑھتے ہیں۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا دیوانوں، بولو مرحبا، بولو مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا بولو مرحبا، بولو مرحبا
سنو گے لال زبان کریم سے نوری، سنو گے لال زبان کریم سے نوری، یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ بھر لو کرم نل جھولیاں، 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 آ جاؤ منگتے ہو، بھر لو کرم نل جھولیاں، آ جاؤ منگتے ہو، رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے کیسے دیوانے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید، ہمارے اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے پیر صاحب کا آپ کلام پڑھ رہے ہیں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند سے تو یقین کریں بڑا پیار ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے، اور کیا کلام، کیا انداز، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت اطہر پر بھی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ اسی کلام کا جو آخری شعر کتنا، ایک اور بھی جو نا، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لاحد کے سرحانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، کرنا آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگرنا آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، مچل جاؤ مچل جاؤ مچل جاؤ، تمہارا آج یاور آنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اب اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو ہم نے اچھی اچھی باتیں سنی اس پر اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔